الرحمن الرحيم وهو اسم للنظم والمعنى جميعا. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور قرآن نام ہے الفاظ اور معنی جمیعاً کا. نظم ادبن کا ہے مراد الفاظ. ارشاد قرآن نام ہے الفاظ اور معنی جمیعاً کا. الفاظ اور ان کے معانی یہ مجموعہ قرآن ہے. یہ بولو. قرآن نام ہے الفاظ اور معنی جمیعاً. معنی کے مجموعہ کا. تمہیں بولنا ہے. قرآن نام ہے نظم اور معانی کے مجموعے کا. اور بھی کوئی بولو. اے نہیں بھی بے نے 5 باری پورا کرنا ہے. بے اس نو دماغ وچ پاؤ بے قرآن پاک کس چیز کا نام ہے. قرآن پاک الفاظ اور مجموعے کا نام ہے. اس میں نقوش کا ذکر کوئی نہیں ہے. اور قرآن نام ہے نظم اور معنی جمیعاً کا. جی. قرآن نام ہے نظم اور معنی جمیعاً کا. اور قرآن نام ہے نظم اور معنی جمیعاً کا. تمہید لتقسیمہ بعد بیان تعریفہ. علامہ سوال ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے کتاب اللہ کی تعریف ہو گئی ہے. اب آگے کتاب اللہ کی تقسیم ہونی چاہیے تھی. بھی خاص کون ہوتا ہے پھر عام کون ہوتا ہے. یہ وچ کیا بیان کیا ہے تو جواب دیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جو تقسیم نہیں کرنی اصول شاشش پڑھیاں عام خاص مطلق مول مشترک ساریاں اور 5-6 تقسیماں. تو یہ کتاب اللہ کی تقسیم کے لیے تمہید ہے. پہلے تعریف آئی ہے اور یہ تقسیم سے پہلے ایک تمہید ہے. جی. سوال یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تعریف آ گئی ہے تو اب تقسیم شروع ہوتی. ہونی چاہیے تھی تو مصنف تقسیم کیڑی جڑی شول شاشی نہیں پڑھی عام خاص جگہ اور قسمہ بھئی اگا گل شروع کر دے. اشارے جواب دیتے ہیں کہ یہ تعریف کے بعد تقسیم کی تمہید بیان. کہ کتاب اللہ کی جو تقسیم کرنی اس کے لیے تمہید بیان. تمہید ہے. کتاب اللہ کی تقسیم کے لیے کتاب اللہ کی تعریف کے بیان کے بعد تمہید ہے کتاب اللہ کی تقسیم کے لیے کتاب اللہ کی تعریف کے بیان کے بعد. لو جی ہن یعنی نال مطلب شروع جے. القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا لا انه اسم للنظم فقط كما ينبئ عنه تعريفه بالانزال والكتابة والنقل ولا انه اسم لمعنى فقط للمعنى فقط كما يتوهم من تجويز ابي حنيفة رحمه الله للقراءة الفارسية في الصلاة مع القدرة على النظم العربي. چلو جی. شارح فرماتے ہیں اور میرے بچوں مطلب یہ ہے کہ قرآن نام ہے نظم و الفاظ نظم اور معنی جمیعاً کا. کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی جمیعاً کا. پھر آکھو قرآن نام ہے نظم اور معنی جمیعاً کا. اچھا جی. یعنی
یہ بات کہ قرآن اوے ہوا ضمیر دا مرجے دسیا ہے او بلا ہوئے نام ہے نظم اور معنی جمیعن کا او موشیان ہے مراد اس کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن نام ہے نظم کا جو دال ہے کس پر جیسا کہ مشروع ہے تلوی کے اندر نہ یہ کہ قرآن نام ہے مجموع مرکب من النظم والمعنی کا کیونکہ یہ بات کسی معتدبے سے منقول معتدبے بزرگ جنہ دی گلہ دی اعتبار ہے منقول نہیں بھی قرآن نام ہے نظم کا ایسی نظم جو دال علی المعنی ہے قرآن نام ہے ایسی نظم کا جو دال علی المعنی ہے اے مطلب ہویا اس کے مطلب ہے کہ قرآن نام نظم کا ہے لیکن جو دال ہے کس پر معنی پر جی بس ہاں منع کرو یعنی یہ بات کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی جمیعاً کا یعنی یہ بات کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی جمیعاً کا لا اور نظر آ رہے ہیں نہ کہ یہ بات کہ قرآن نام ہے فقط نظم کا کیا نہ یہ بات کہ قرآن نام ہے فقط نظم کا نہ یہ بات کہ قرآن نام ہے فقط نظم کا ایک کتوں سمجھ آتا ہے یہ جو تعریف کی ہے اس میں لفظ آیا ہے منزل اور آیا ہے کتابت اور نقل یہ منزل بھی الفاظ ہوتے ہیں اور کتابت بھی کی ہوتی ہے اور نقل بھی ہوتے ہیں یہ تین صفتیں آئیاں اتوں پتہ لگا شاید قرآن نام صرف نظم کا ہے کہندے اس طرح نہیں ہاں جی جیسا کہ تعریف جو کی ہے نا کتاب اللہ کہ اس میں تین لفظ ہیں منزل مکتوب تو یہ تینوں صفتیں الفاظ کی ہیں معنی کی نہیں ہیں معنی نہ نازل کیا جاتا ہے نہ معنی لکھا جاتا ہے نہ معنی نقل کیا جاتا ہے یہ الفاظ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ان سے معنی سمجھ آتے ہیں نہ یہ کہ قرآن نام ہے فقط نظم کا جیسا کہ خبر دیتی ہے اس سے تعریف کتاب اللہ کی وہ تو پتہ لگتا ہے شے تے کیڑی شے کے ساتھ تعریف انزال کے ساتھ اور مصدراں کڈیاں نے اور کتابت کے ساتھ اور نقل کے ساتھ جی اور ویکھو نا کما فقولہ کما ینبئ کیونکہ نظم ہی منزل ہوتی ہے نظم ہی مکتوب ہوتی ہے مصاحف میں اور نظم ہی منقول نقلاً متواتراً ہوتی ہے جی نہ یہ کہ قرآن نام ہے فقط نظم کا جیسا کہ خبر دیتی ہے اس سے تعریف کتاب اللہ کی انزال اور کتابت اور نقل کے ساتھ نہ یہ بات کہ قرآن نام ہے فقط نظم کا جیسا کہ خبر دیتی ہے اس سے کہ تعریف کتاب اللہ کی انزال اور کتابت اور نقل کے ساتھ اور نہ یہ بات کہ قرآن فقط نام ہے معنی کا اور نہ ہی یہ بات کہ قرآن نام ہے فقط معنی کا ایک کتوں سمجھ آیا کہندے نے یہ وہم پڑتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جائز رکھا ہے نماز میں فارسی تلاوت کو کس کو اے جڑی فارسی ہے عربی دی اے ہوندا معنی ہے اے ہوندا باوجود قدرت کے عربی کی نظم پر عربی کی قدرت دے باوجود فرماندے نے نماز وچ فارسی وچ قرآن پڑھے نا تے ان دی نماز جائز ہے اے جڑا فارسی پڑھ رہے کی ہے معنی ہے تے نماز میں حکم ہے قرآن پڑھو فقرؤ ما تیسر من تے امام صاحب فرماندے نے بھی اے قرآن دا معنی پڑھ دے یہ نہ کسی اور زبان تے نماز ہو گئی اتھو وام پیندا ہے شاید امام صاحب دے نزدیک قرآن صرف معنی دا نہ ہے گل سمجھی جی اینج کر کے دلیل اتھو وام اینج پیا تو کو جواب دینا ہے جی کیا آکھے جی نہ یہ کہ قرآن فقط معنی کا نام ہے
جیسا کہ یہ وہم پڑتا ہے کہ امام صاحب نے جو امام صاحب نے فارسی زبان میں قرات کو جائز رکھا ہے نماز کے اندر باوجود کہ عربی نظم پر قدرت رکھے پھر بھی وہ فارسی میں اگر تلاوت کرے تو نماز ہو گئی ہے. تو یہ جو فارسی ہے یہ نظم عربی کا ترجمہ ہے اور ترجمے والا قرآن ساری زبان چ کنوں آندے نے یہ تھلے ترجمہ لکھے ہے جی. تو اس سے پتہ چلا بھی شاید امام صاحب کے نزدیک قرآن نام ہے صرف فقط معنی کا. ہاں تو یہ بات نہیں ہے، مجموعے کا نام ہے. کس کا؟ اور نہ یہ کہ قرآن نام ہے فقط معنی کا جیسا کہ وہم کیا گیا ہے او ویکھو نا تو فَإِنَّهُ يُوهِمُ کہ قرآن عبارت ہے کس سے؟ فقط واپس آنا ترجمہ کر لیے جیسا کہ وہم دیا گیا ہے یعنی وہم پڑا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جائز رکھنے سے قرات فارسیہ کو نماز میں باوجود قدرت کے نظم عربی پر اے فارسی جڑا پڑھے ہے تو معنی ہے جی. یہ کہ قرآن نام ہے فقط معنی کا جیسا کہ وہم پڑا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جائز رکھنے سے قرات فارسیہ کو نماز میں باوجود قدرت کے نظم عربی پر. اور نہ یہ بات کہ قرآن نام ہے فقط معنی کا جیسا کہ وہم پڑا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جائز رکھنے سے قرات فارسیہ کو نماز میں باوجود قدرت کے نظم عربی پر. ایک بار عاشا پڑھ لو فائدہ جی. پھر جان اس بات کو کہ امام اعظم رحمہ اللہ نے جائز رکھا ہے قرات قرآن کو بغیر عربیہ کے نماز میں باوجود قدرت کے عربیہ پر، اور آپ کے صاحبین نہیں جائز رکھتے اس کو. سنیں جی بعض نے آکھا ہے اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ خلاف اس بندے میں ہے جو آمدن یہ کام نہیں کرتا پونج پڑھ دیتی سو، اور بہرحال جو متعمد ہوئے عربی ہوندی تو جان کے ترجمہ پڑھتا ہے، بہرحال متعمد پس وہ زندیق ہے یقتالو یا وہ مجنون ہے تو انہوں حکیم را کو لے جو. بعض نے کہا ہے کہ خلاف کس میں ہے؟ فارسیہ میں ہے، اس لیے کہ قرآن لأنہا اس لیے کہ فارسی جو ہے وہ قریب ہے کس کے؟ فصاحت میں، نہ کہ غیر فارسی میں. بعض نے کہا کہ بزرگاں کے بھی اختلاف کی شاید خلاف اس بندے میں ہے جو نہیں متہم کس کے ساتھ؟ کسی بدعت کے ساتھ، کسی اور تکلم کرتا ہے بغیر عربیہ کے بے کلمات نو اکثارہ جی غیر معولہ اور نہ محتملہ للمعنی، اور بہرحال جب کہ ہو وہ پڑھنے والا متہم کس کے ساتھ؟ یا ہو کلمہ معولہ یا محتملہ جڑا فارسی چ پڑھیا سو اندر معنی بدل جاندہ للمعنی، پس اتفاق ہے اس بات پر کہ نماز نہیں جائز. اور بہرحال عجز کی حالت عن العربیہ میں اتفاق ہے اس پر کہ اب وہ ترجمہ فارسی پڑھنا کیا ہے؟ نماز اس کی ہو جائے گی. ہاں بسم اللہ. سوال کا جواب کی شے سوال ہے اصل پچھوں دو گلاں نے نا بھئی اے نظم دا نا ہے فقط اے او صفتاں کولوں پتہ لگدا ہے تو دا جواب دیونا ہے کہ کوئی نہیں. معنی دا نا امام صاحب دی اس تجویز کولوں پتہ لگدا ہوندا بھی جواب دینا ہے کہ رہن دئیے چلو جی. سوال ہے کہ قرآن پاک کی جو صفتیں ہیں منزل تے مکتوب تے منقول یہ تو الفاظ کی صفتیں ہیں، یہ تو الفاظ کی صفتیں ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ قرآن پاک فقط نظم کا نام ہے.
تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اوصاف مذکورہ کیڑے منزل مکتوب منقول یہ معنی میں بھی جاری ہوتے ہیں تقدیراً، معنی میں بھی جاری ہوتے ہیں تقدیراً تقدیراً، جب الفاظ منزل ہیں تو ان کے ضمن میں معنی بھی، منزل ہے جب الفاظ مکتوب ہیں تو ان کا مدلول بھی، مکتوب ہے جب الفاظ منقول ہیں تو ان کا معنی بھی منقول ضمناً احمد، لہذا یہ تینوں صفتیں معنی کی بھی بن سکتی ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ قرآن کی جو صفتیں ہیں منزل مکتوب اور منقول، یہ جس طرح لفظ کی صفتیں ہیں نا، لفظ کی تو حقیقتاً صفتیں ہیں اور نظم کی، لفظ کی تو حقیقتاً صفتیں ہیں اور لیکن معنی کی بھی تقدیراً یہ صفتیں ہیں، اس لیے کہ جہاں دال ہوتا ہے وہاں تو جو جب منزل ہوگا الفاظ نظم منزل ہے تو اس کے ساتھ معنی بھی ہے، جب وہ مکتوب ہے مصاحف میں تو اس کے ساتھ معنی بھی ہے، جب وہ منقول ہے سرکار سے تو اس کے ساتھ معنی بھی ہے۔ اور یہ بات او کیڑی بات ہونا قرآن کا نام کس کے لیے؟ معنی جمیعاً پاک اس لیے کہ اوصاف مذکورہ صاف مذکور کیڑے انذار کتاب کی نقل جاری ہیں معنی میں تقدیراً اتے ویخ کیونکہ معنی گویا کہ منزل ہے مکتوب ہے منقول ہے بے واسطہ تل، تو چلو معنی کرو پھر کہ اس لیے کہ اوصاف مذکورہ جاری ہیں معنی میں تقدیراً، اور یہ اس لیے کہ اوصاف مذکورہ جاری ہیں معنی میں تقدیراً۔ ہوں ویکھو نا مجبوری ہے جڑا تساں کیتا ہے معنی نہیں کیتا تساں الفاظ پڑھے نے بھی اینا لفظاں دی جگہ تے ساڈی زبان چ کیڑے لفظ نے جیڑے اس معنی نو ادا کرن گے، بھی ترجمہ کر دا مطلب ہوندا ہے بھی اپنی زبان چو لفظ بول جنہاں دا معنی سانو سمجھ آوندا ہے، بولا کی ہے لفظ ہی نے جی وجواز معنی تو بولے نہیں جا سکتا جی۔ وجواز الصلاة بالفارسیۃ انما هو لعذر یہ ہوں مجاز ہوں ان معنی کر خبڑا ایک ہی مجاز ہے، یعنی اپنی زبان وچ او لفظ بول اے اس دا جڑا معنی ادا کرے تو پھر وہ لفظ بولی دے جی او ٹرانسلیشن یہ لیشن جی اگے جی سمجھے ہی بجواب وجواز الصلاة بالفارسیۃ انما هو لعذر حکمی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے دوسری شے کا جواب، جو فارسی میں نماز جائز رکھی ہے، بے فارسی میں کوئی نماز پڑھے تو جائز ہے، وہ محض ایک حکمی عذر کی وجہ سے ہے، وہ محض ایک حکمی عذر کی وجہ سے سنیں ہی وہ محض ایک حکمی عذر واہ ہوا سے وہ عذر بیان 7-8 لینا 10 وچ جی۔ امام صاحب نے جو فارسی میں قرات کو نماز میں جائز رکھا ہے تو وہ عذر حکمی کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ عذر حکمی کی وجہ سے۔ اور جواز صلاۃ بالفارسیہ محض وہ عذر حکمی کی وجہ سے ہے، اور جواز صلاۃ بالفارسیہ محض وہ عذر حکمی کی وجہ سے ہے۔ اتہاشے لگیا پھر پڑھ دیں پھر اگلی گل پڑھ لئیے جی اور مانا کر رہے ہو جواز صلاۃ بالفارسیہ محض وہ عذر حکمی کی وجہ سے ہے۔ او کیڑا ہی وهو ان حالة الصلاة حالة المناجات مع الله تعالى، والنظم العربي معجز بليغ فلعله لا يقدر عليه۔ ایک اور وہ مولوی جی عذر حکمی یہ ہے کہ نماز کی حالت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلاں کرنے دی حالت ہے، مناجات کی حالت ہے جی، اور نظم عربی معجز ہوتی ہے بلیغ ہوتی ہے، تو شاید کہ بندہ اس نماز کی حالت میں یہ معجز بلیغ کلام نہ پڑھ سکتا ہو۔ پہلے تو قدرت ہے، شاید نماز کے اندر شاید اس کو یہ قدرت نہ ہو تو فارسی میں پڑھ لے۔ ہاں جی کیا کہ جی
उधर हुक्म ये है कि नमाज ایک की اگو او دوجا ہونا ہے جی नमाज की हालत अल्लाह ताला के साथ मुनाजात की हालत مناجات मुनाजात او کریمے تے پکوایا سی او مناجات मुनाजात की हालत है और नज़म अरबी मोजिज बलीग है। تو شاید کہ وہ بندہ نماز کے اندر جب اللہ سے مناجات کر رہا ہے تو موجز بلیغ پڑھنے پر قدرت نہ پائے، اس لیے آپ نے فرمایا وہ فارسی میں پڑھ لے۔ اور وہ عذر حکمی یہ ہے کہ نماز کی حالت مناجات مع اللہ تعالی کی حالت ہے، अल्लाह ताला की हालत है اور نظم عربی موجز بلیغ ہے، شاید کہ وہ نہ قدرت رکھے اس پر، او ویسے تو پڑھ سکتا جی۔ उज़र हुक्मी ये कि हालत नमाज की हालत मुनाजात मा अल्लाह ताला की हालत है और नज़म अरबी मोजिज बलीग है, शायद कि बंदा ना कुदरत रखे इस ऊपर मोजिज बलीग पर। اور وہ یہ کہ نماز کی حالت مناجات مع اللہ تعالی کی حالت ہے اور نظم عربی موجز بلیغ ہے، پس شاید کہ بندہ نہ قدرت رکھے اس موجز بلیغ پر۔ جی अवली آگے سمجھے، ایک وجہ اول انا سے اب دوسری وجہ شروع ہے، دھیان کریں لمبی ذرا، अन्नहु इन इश्तगल ایک منٹ صبر کریں میں۔ او فالا اللہ کی لا یک دیرو پس امام صاحب نے، پچھلا حاشیہ پھر پڑھ دیں، امام صاحب نے بنایا ہے نظم کو رکن غیر لازم جی، اور مقصود اصلی وہ معنی ہے بے انج کر کے بے وام بنیا بے جڑا جی۔ اگے جی أو لأنه إن اشتغل بالعربي ينتقل الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعة ويلتذ بالأسجاع والفواصل ولم يخلص الحضور مع الله وہ تعالى فائل ہی فائل، ولم يخلص الحضور مع الله تعالى بل يكون هذا النظم حجابا بينه وبين الله تعالى۔ صبر او کا تفیو عذر دے لے عذر اتے دوسری وجہ، یا اس لیے کہ مولوی ابراہیم اگر مشغول ہو عربی کے ساتھ اور نماز پڑھنے لگے ہیں تو منتقل ہو جائے گا ذہن عربی سے حسن بلاغت کی طرف، حسن برات کی طرف، کدھر؟ اور لذت پانے لگ جائے گا مولوی ابراہیم سجوں اور فواصل کے ساتھ وچ کھب ویسی، اور نہ خالص ہوگا حضور مع اللہ تعالی، اور جڑا نماز دی جان ہے بلکہ ہو جائے گی یہ نظم حجاب بندے اور اللہ تعالی کے درمیان، اس لیے وہ فارسی میں پڑھ لے جی۔ ہاں جی دوسری وجہ وہ مولوی پہ ویندے نے ایک ہی استاد جی گل ہوئی بے قرآن بندے اور اللہ کے درمیان حجاب بن جائے، ایک ہی گل ہوئی جی۔ لیکن جی میں گل دسی نہیں بینج کر کے ایک بندہ تے کھب جائے، ایک بندہ قرآن دی نظم تے بلاغت وچ کھب جائے، ان دے معنی مطالب تے اللہ رسول دیاں گلاں تے عمل نہ کرے، صرف ان دی بلاغت وچ کھب جائے تے حجاب بنے کہ کوئی نہیں بن کے مقصد اگر ٹرنا سے رہ گئے جی۔ جی فارسی کے ساتھ نماز کا جواز ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر بندہ عربی کے ساتھ مشتغل ہو جائے، اے نظم عربی قرآن پڑھے الحمدللہ رب العالمین جی، اس کا ذہن عربی کے ساتھ اس عربی سے حسن بلاغت اور حسن براعت کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور بندہ سجوں اور فواصل کے ساتھ لذت حاصل کرے گا اور اللہ حضور مع اللہ خالص نہیں ہوگا جو نماز کی جان ہے، بلکہ یہ نظم ہو جائے گی حجاب، اس لیے فارسی میں اجازت، یا اس لیے کہ ابھی پہ دھیان کرے جے، یا اس لیے کہ اگر مشغول ہو بندہ عربی کے ساتھ
تو من کو منتقل ہو جائے گا ذہن عربی سے حسن بلاغت اور حسن برات کی طرف اور لذت پانے لگ جائے گا اسجا کے ساتھ جمع سجون اور فواصل کے ساتھ جمع فاصل اور نہیں خالص ہوگا حضور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلکہ ہو جائے گی یہ نظم حجاب بینہ و بین اللہ تعالیٰ جی یا اس لیے کہ اگر بندہ صبر کر ادھر ویخ وہ تو دھیان نال پینا پہ اور پھر ترجمہ کرنے اور پھر ترجمے دے لفظ پڑھ دیں اپنی زبان وچ بلاغت کیا ہوتی ہے بلاغت مطابقت الکلام مطابقت الکلام الفصیح لمقتضى الحال بلاغت کیا ہوتی ہے کلام ہاں لے مقتضى الحال لے او پڑھ نہ شر مختصر مانی جاوے گی تو پڑھی ہوئے گی چنگی جلدی سمجھ آ جائے گی کیا کیا بلاغت کلام فصیح کی اور نہیں تو لفظ پڑھ مطابقت کلام الفصیح لمقتضى الحال پھر پڑھ مطابقت الکلام الفصیح لمقتضى الحال حال کلام فصیح کا کس کا چبل کا نہیں کس کا مقتضی حال کے مطابق ہونا اس کا نام بلاغت ہے کہ بے گل قانوناں دے مطابق ہوئے مولوی جی تے او گل ہوئے انج دی کہ ابراہیم دی جویں دی طبیعت ہے نا سدھی جا کے ٹھکے تینوں فائدہ ہوئے جی اینو آندے نے کی سمجھیو اوتھے پھر وضاحت کرن گے بے بندہ تہاڈی گل بغیر تاکیداں تو مندا ہے تے تسی اوتھے قسماں چاہ کے بے گل کردے ہو اے بلاغت نہیں اے تے بندہ ہے منکر تے تسی ٹلی جی گل کردے ہو اے بھی بلاغت نہیں سمجھا جی بے جویں دا مخاطب ہے نا اوویں دی طبیعت دے مطابق گل کرنی تے سوہنے طریقے نال کرنی قانوناں دے مطابق کی اے ہوندی کی بلاغت کلام فصیح کا مطابق ہونا حال کے مقتضا کے حال کے وہ حال ہوندا ہے مخاطب دا بھی حال جویں دا چاہندا ہے نا اوویں دی اون دے نال کی کرو گل کرو برات بے فتح الاول برات دا معنی فصاحت اور فضیلت برات دا معنی اچھا اسجا جمع سجا دھیان کرے جب وہ لفظ نے 3-4 غیاس میں ہے کہ سجعن بالفتح سجا وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ فکرے کے آخر نثر کے فکرے نثر جان دے ہو وہ ایک شعر ہوئے ایک جڑی دوجی کلام ہے ساریہ نثر ہے نثر کے فکروں کے آخر میں جو لفظ واقع ہوتا ہے اور مناسب اس کے دوسرے فکرے میں بھی یک لفظ واقع شود ایک فکرہ مولوی جی جیڑے لفظ تے مکیا ہے نا دوسرا فکرہ بھی انہاں نوں آندے نے سجا کی آندے نے بے گلاں ساریاں اے جویں کئی واری سونے دے فرمان او کنی واری تانوں پڑھائے نے جی بے ویکھ لو بھی پتر ایک جگہ تے مکدے پے نے جی اے کی ہے ایویں ایتاں کنیاں صورت قرآن پاک وچ کنیاں صورتاں نے ایتاں ساریاں او مکدیاں نے مثلا چوتھے سپارے والی ساریاں ایتاں الف تے مکدیاں نے تے کوئی نہیں علیما حکیما غفور الرحیما او جڑی چوتھے سپارے سورہ شروع ہوندی تے پنجویں وچ چھویں تک او کثرت نال او کتھے مکدیاں نے الف تے کوئی تسی بھی تے بولو چا یار الف تے مکدیاں نے تے اے کی ہے ان دا نام ہے سجا مک گیا جان کے اطلاق لفظ کافیہ کا در نظم کنند تے جے کر او دوویں مصرے اکو جے ہون نا تے پھر ان دا نام کی ہوندا ہے مصرے اکو تھاں تے مکن دوویں او شعر دے ان دا نام کی
کافیہ نہیں تو پھر اس کیا کراڑ کراڑ تیرے گالے چکی دا پوڑ اس کے جوڑ نہیں جوڑیا اس کے دفعہ ہوئے پہاڑ تے چاہیے نا. اچھا جی کہ لفظ کافیہ کا اطلاق نظم میں کرتے ہیں اور وہ جو کچھ بصورت کافیہ در اواخر فقرات فکروں کے نثر کے فکروں کے آخر میں ہوتا ہے اس کو سجا کہتے ہیں اس کو. اور آیات کے اواخر قرآن کی آیات کے آخر میں سنیں بصورت کافیہ جو ہوتے ہیں ان کو فواصل کہتے ہیں. ان کو اے قرآن پاک کے جڑیاں ایتاں مکدیاں نے ایک جہیاں ان کو کیا کہتے ہیں فواصل. واحد اس کا فاصلہ نام رکھتے ہیں. سمجھ آ گئی جی. لفظ وچ آئے سن 5-7 دسے نے جی. تو کچھ علم عروض دیاں اصطلاحاں نے علم عروض نہیں عروض جی. یا اس لیے کہ اگر بندہ مشترک ہو جائے عربی کے ساتھ تو منتقل ہو جائے گا ذہن عربی سے اس میں بلاغت اور اس میں براعت کی طرف اور لذت محسوس کرے گا بندہ اسجا اور فواصل کے ساتھ اور نہیں خالص ہوگا حضور مع اللہ تعالی بلکہ ہو جائے گی یہ نظم حجاب بینہ و بین اللہ تعالی جی. یا اس لیے کہ اگر مشہور ہو گیا عربی کے ساتھ تو منتقل ہو جائے گا ذہن عربی سے حسن بلاغت اور حسن براعت کی طرف اور لذت حاصل کرے گا اسجا. بھئی یہ جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں مختلف ہیں. اچھا آواز بھی حجاب بن جاتا ہے اچھی تقریر بھی حجاب بن جاتی کہ بندہ مقصد تے نہ روے ایتھی نفسری کمدے رہن جی. قرات اچھی ہے لوگ جناب باشش کر اٹھتے ہیں تو یہاں حضرت صاحب ایتھی کم گئے نے جی. یہ بھی کی بن گئے یہ کوئی شک نہیں ہے گا حجاب ہو گیا ہے. اگا نہیں ٹریا ایتھی حضرت ایتھی کم گئے نے حضرت ٹر جانا آگا سی واپس آ گئے نے جی. وکان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مستغرقا في بحر التوحید والمشاہدۃ لا يلتفت الا الى الذات اگے فلا طعن علیہ فی انه كيف يجوز القراءة بالفارسی مع القدرة على العربی المنزل. اب جواب ہے سوال کا. امام صاحب رحمہ اللہ کے پیارے بندے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے غلام آپ نے یہ کس طرح فتویٰ دے دیا کہ بندے کو عربی پر قدرت کے باوجود وہ فارسی میں تلاوت کر سکتا ہے. سنیں گل اس کا جواب دے رہے ہیں. کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیارے ویکھ وہ عاشد لکھے وکان ابو حنیفہ تھا یہ دفعہ دخل مقدر تقریر اس کی ہے امام صاحب باوجود اپنی جلالت کے کہ تفبہا منہ نہ گل کرنی کیسے آپ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا باوجود ہے کہ یہ سری کے خلاف ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن کا حکم ہے. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا جی. سوال یہ ہے کہ امام صاحب نے اپنی جلالت کے باوجود کیسے ہی اس نے یہ فتویٰ دے دیا حالانکہ نماز میں تو حکم ہے قرآن پڑھنے کا یعنی عربی نظم پر جس کو قدرت ہے وہ پڑھے. یہ کیسے دی؟ اس کا جواب دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مستغرق تھے توحید کے سمندر میں اور مشاہدہ کے سمندر میں نہیں التفات کرتے تھے مگر ذات باری تعالیٰ کی طرف لہٰذا آپ پر یہ تان نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ کیسے جائز رکھا. ہاں جی جواب یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بحر التوحید والمشاہدہ میں مستغرق تھے. اصل ہے بھی تو سونے کی فرمایا بھی احسان کیے کہ تو اللہ دی عبادت کر گویا کہ تو اللہ نو اور کی پہانے یہ گل ہی ہے کہ تاخر مولوی جی اس مرتبے تے کوئی فیض ہے کہ کوئی نہیں ہے نہ فیض یارہ سی اڑا اپنے آپ تے سائلنٹ رہنا قیاس کریے جی. جی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے تھے لہذا آپ پر یہ تان نہیں کہ آپ نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
سنیں وہ عشرین فرمت کرنا مستغرق تھے توحید اور مشاہدہ کے سمندر میں، نئی التفات کرتے تھے مگر ذات باری تعالیٰ کی طرف، نئی التفات کرتے تھے مگر ذات باری تعالیٰ کی طرف، پس نہیں تان آپ پر اس بارے میں کیسے جائز رکھا آپ نے قرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالفارسی کو باوجود قدرت کے عربی منزل پر، جی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مستغرق تھے توحید اور مشاہدہ کے سمندر میں، نہیں التفات کرتے تھے مگر ذات باری تعالیٰ کی طرف، بس نہیں تھا آپ پر اس بات میں کہ کیسے جائز رکھا قرات بالفارسی کو باوجود قدرت کے عربی منزل پر، جی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مستغرق تھے توحید اور مشاہدہ کے سمندر میں، نہیں التفات کرتے تھے مگر ذات باری تعالیٰ کی طرف، پس نہیں تھا آپ پر اس بارے میں کہ کیسے جائز رکھا آپ نے قرات بالفارسی کو باوجود قدرت کے عربی منزل پر۔ اوڑو جو آشیا چھڑیا سی نا وہ خندروں اور سمالم نظر آیا اور پچھوں کون لبا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جائز رکھا ہے قرات قرآن کو بغیر عربی کے نماز میں مع القدرت علی العربی و صاحباہ لم یجوزاہا۔ کون لبا مولی ویستے نو اللہ جی ایک منٹ صبر کرنا، اچھا یہ پڑھ لینا، ہاں یہ تو پڑھ لے سی۔ اور اگے اگلا حاشیہ ہے اور لعذر حکمین کی ولا یذهب علیک کیڑی شے کہ نہیں حاجت اس عذر پیش، اس عذر دی لوڑ کوئی نہیں، اس عذر دی، کیونکہ امام اعظم رحمہ اللہ نے رجوع فرما لیا تھا صاحبین کے قول کی طرف، جیسا کہ نوح بن ابی مریم نے بیان کیا ہے۔ در مختار میں اصح امام صاحب کا رجوع ہے کدھر، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تو لیکن ملا جیمہ رحمۃ اللہ نے گل تو دسی نا بھی پہلے آپ نے جڑی گل کی تھی ان دی بنیاد کی سی، ان دی وہ تو نہیں کہ پہلے اوہو سوری جی وہ بات مجھ سے ویسے نکل گئی تھی، یہ مجتہد ہی نہیں نہ ہوندے، ہر گل دی ایک دلیل ہے، اس واسطے نے عذر پیش کیتا ہے۔ کی کیتا ہے اگے جی؟ وَأَمَّا فِيمَا سِوَى الصَّلَاةِ فَهُوَ يُرَاعِي جَانِبَهُمَا جَمِيعًا۔ بس وہی بات چل رہی امام صاحب کی، امام صاحب کے نزدیک نماز میں تو یہ بات ہے، نماز کے علاوہ امام صاحب فرماتے ہیں کوئی بندہ جو عربی قرآن پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے وہ فارسی میں نہیں پڑھ سکتا، وہ عربی ہی پڑھے گا وہ۔ تو نماز کے علاوہ امام صاحب لفظ اور معنی جمیعاً کی رعایت کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ امام صاحب کے نزدیک قرآن نظم اور معنی جمیعاً کا نام ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے ما سوا میں جو بندہ عربی پر قدرت رکھتا ہے اس کو یہی فرماتے ہیں کہ قرآن عربی میں پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام صاحب دونوں جانبوں کی رعایت کرتے ہیں، لفظ کی بھی۔ تو پتہ چلا کہ امام صاحب کے نزدیک جو اصل مسئلہ تھا وہ وچ رہ گیا، اصل گل تو پکانی سی کہ قرآن نام ہے کس کا؟ اے شاباش۔ او بے خاشیہ یہ پس وہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رعایت کرتے ہیں لفظ اور معنی جمیعاً کی دونوں جانبوں کی، پس نہیں حرام جنبی اور حائض کے لیے اس وقت قرات القرآن بالفارسی اور نہ مس مصحف کو کاتبہ بہا، اور بہرحال بعض متاخرین انہوں نے کہا یحرمان لہما احتیاطاً، اچھا جی کہ وہ تلاوت کرنی ہے تو وہ کرے، اور بہرحال اس میں جو سوا ہے نماز کے، پس امام صاحب رعایت کرتے ہیں دونوں جانبوں کی جمیعاً۔ شاباش شاباش۔
میں جو سوا ہے نماز کے پس امام صاحب رعایت کرتے ہیں دونوں جانبوں جمیعاً کی. جی اور بہرحال اس میں جو سوا ہے نماز کے پاس امام صاحب رعایت کرتے ہیں دونوں جانبوں کی جمیعاً. اور سوال جواب دیکھ لو گل ذرا واضح ہو جائے. یہ سوال ہے کیا دلیل اس پر کہ امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ قرآن نام معنی کا نہیں بلکہ دونوں کا نام ہے. جی کیا دلیل ہے؟ تو بلکہ وہ تو قائل ہیں کہ قرآن نام ہے کس کا بے فقط بل ہوا قائل بکون اسمن للنظم. کیا دلیل ہے؟ تو جواب کی تقریر یہ دلیل اس پر یہ ہے کہ نماز کے ما سوا میں امام صاحب لفظ معنی جمیعاً کی رعایت کرتے ہیں. عربی چ پڑھنا ہے لہذا امام صاحب کا رعایت کرنا معنی کی خاص کر کے نماز میں وہ عارضے کی وجہ سے تھا جو ابھی عذر پیش کیا ہے. لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کے نزدیک قرآن صرف نام معنی کا ہے بلکہ کس کا نام ہے؟ نظم اور معنی دونوں کا. وَإِنَّمَا أَطْلَقَ النَّظْمَ اطلاع کا تو اطلے کا بھی ٹھیک ہے. اطلق النظم إِنَّمَا أَطْلَقَ النَّظْمُ مَكَانَ اللَّفْظِ رِعَایَةً لِلْأَدَبِ لأن النظم اللغة جمع اللؤلؤ في السلك واللفظ والرمي وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضا. بس او تے دیکھ سوال ہی نظر آئے. سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ لفظ کی جگہ نظم کیوں بولا ہے؟ متن کی شاید ہے لفظ بولو نا واہ پڑھو نا. وهو اسم للنظم والمعنى جميعا. وَهُوَ اسم لللفظ والمعنى جميعاً کیوں نہیں کہا؟ نظم کیوں کہا ہے؟ نظم کیونکہ نظم تو شعروں پر بولا جاتا ہے. تو حالانکہ قرآن شعر نہیں ہے. قرآن وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ہم نے محبوب کو شعر نہیں سکھائے. اور وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ شاعر تو انیاں وادیاں جو تکے کھاندے رہندے نے جی. تو قرآن تو شعر نہیں ہے تو نظم کیوں کہا جبکہ نظم تو شعروں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ مصنف نے نظم کے لفظ کی جگہ نظم کیوں لفظ نظم کیوں استعمال کیے؟ کیونکہ نظم جو ہے شعروں پر بولا جاتا ہے تو قرآن تو شعر نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے لفظ کی جگہ نظم کا لفظ استعمال کیا ہے ادب کے لیے. ہاں جی کیا کیا جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے لفظ کی جگہ نظم کا لفظ استعمال کیا ہے ادب کی وجہ. اچھا جی وہ ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ نظم کا معنی ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا اور لفظ کا معنی ہے الرمیو پھینکنا. تو قرآن موتیوں کی طرح سارا پرویا ہوا ہے اس لیے لفظ نظم بولا ہے. لفظ نظم بولا ہے تو لفظ نہیں بولا. اگرچہ نظم جو ہے وہ شعر پر بھی بولا جاتا ہے لیکن ہر اچھی کلام کو بھی نظم کہہ سکتے ہیں. کیا کہ جی ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے نظم کا معنی ہے لغت میں موتیوں کو داغے میں پرونا اور لفظ کا معنی ہے پھینکنا. پھینکنا. قرآن یہ موتیوں کی طرح سارے کا سارا پرویا ہوا ہے اس لیے نظم کا لفظ مناسب ہے. اگرچہ نظم کا لفظ شعروں پر بھی بولا جاتا ہے لیکن ہر اچھی کلام کو بھی نظم کہتے اور محض اطلے کا بھی ٹھیک ہے اطلاع کا بھی ٹھیک ہے. محض بولا ہے محض بولا گئے نظم لفظ کی جگہ ادب کی رعایت کے لیے اس لیے کہ ہونا دلیل جی ادب ہوتے نظم لغت میں پرونا موتیوں کو دھاگے میں اور لفظ رم یہ ہے. اے سوال ہے اگرچہ نظم بولا جاتا ہے عرف میں شعر پر بھی تو مطلب اچھی کلام تے بھی تے شعر تے بھی جی. اور بولا کیا ہے نظم لفظ کی جگہ میں بولا گیا لفظ نظم لفظ کی جگہ میں ادب رعایت ادب کی رعایت کے لیے اس لیے کہ نظم لغت میں جمع کرنا موتیوں کو
داغے میں اور لفظ وہ پھینکنا ہے، اگرچہ نظم بولا جاتا ہے عرف میں شعر پر بھی تو ٹل دے کے اور بعض اطلاق کیا گیا ہے نظم کا لفظ کی جگہ رعایت کرتے ہوئے ادب کے لیے، اس لیے کہ نظم لغت میں جمع کرنا موتیوں کا داغے میں اور لفظ کو پھینکنا ہے، اگرچہ نظم بولا جاتا ہے عرف میں شعر پر بھی۔